السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر فرینڈز، میں آپ سب کو ایک دفعہ سے پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کوئی بھی مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں میں مجھ پر جب بھی درود پڑھتے ہو، جہاں بھی پڑھتے ہو، تو تمہارا درود میرے تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ایک میں درود پاک کی فضیلت کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتی ہوں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ کی سب نیک دلی حاجات، آپ کے کام اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے جو کہ سورت اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سورت اخلاص کی تلاوت شروع کریں گے تو جہاں پر اللہ الصمد آ جائے اس پر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کا تکرار کریں اور پھر سورت کو مکمل کریں، یعنی کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد جہاں پہ آ جائے گا آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ میں کوئی تسبیح بھی لے سکتے ہیں یا پھر اپنی انگلیوں کے اوپر بھی آپ گن سکتے ہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اسی طرح یہ ذکر آپ نے 100 بار کرنا ہے اور اس طرح اپنی پوری سورت کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ پھر 11 بار پڑھ کر، یعنی کہ 11 بار آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، ایک سورت کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن جہاں پر اللہ الصمد آئے گا وہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس دعا مانگنی ہے، اور جو بھی مقصد آپ کے دل میں ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی آپ کی نیک دلی جائز حاجات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اپنے جائز مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جگہ اور وقت کا تعین کریں، نماز کے بعد باقاعدگی سے اول آخر درود شریف پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ 21 دن کا عمل ہے یہ، یعنی کہ 21 دن آپ کو یہ عمل لگاتار کرنا ہے تو آپ کا کام مقصد جو بھی ہے انشاءاللہ عز و جل پورا ہو جائے گا۔ اور یہ جو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور وظیفہ کرنے کے دیکھیں گے، آپ آزما کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہم اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ الصمد کا اپنے ردا لگا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس سے مدد طلب کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی ضرور سنے گا، آپ کی ہر ایک نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، بہت سارے خطا کار ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاک ہے، وہ ہم سب کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ دوسروں کی بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ کسی کا بھی حق نہ کھائیں، کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں، کسی کا بھی دل دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ اجر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہر چیز کا نمل بدل ہوتا ہے، ہر کمی پوری نہیں ہوتی ہے، ہر تصور میں ہم مکمل نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہر چیز سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہمارا صرف اور صرف صبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ اس کی آزمائش پر پورا اترے ہیں کہ نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز دے، آپ کی ہر ایک دعا کو قبول کرے۔
تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ تم اپنی کوئی ایک بھی سانس کی دعا سے خالی نہ جاؤ گے، یعنی کہ اپنی ہر ایک سانس کے بدلے میں تم اگر اللہ سے کچھ دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعائیں رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت کا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے ان کا وقت مختلف ہوتا ہے، کہ تمہیں صبر کرنا ہے، اس وقت کے آنے کا یقین رکھنا ہے، اور وہ وقت انشاءاللہ عز و جل آتا بھی ہے، وہ آئے گا، تمہارے حق میں بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں بس صبر سے، تحمل سے اور بہت سارا صبر اور اللہ پر توکل رکھنا ضروری ہے، اور اللہ بے شک ہماری ہر حاجات کو، نیک دلی حاجات کو، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آخر وہی تو ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے اس وقت تک تعلق رکھتا ہے جتنے دیر تک اس کو اس سے مقصد ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہم سے بے مقصد پیار کرتی ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندوں مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں، لیکن ہم ہی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں نہیں اس سے مانگنا آتا، اس سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، لیکن ہم ہی گناہ گار ہیں، ہمارے پاس اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ دنیا کے کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہم لوگوں نے شیڈیول بنا رکھا ہے کہ یہ کام اتنے بجے کرنا ہے، یہ کام ہم کل کریں گے، یہ کام ہم پرسوں کریں گے، لیکن ایک جو موت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں انسان کبھی نہیں سوچتا کہ وہ کب اور کس پل آ جائے گی۔ میں آج آپ سے اس وقت بات کر رہی ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اگلے پل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، بس ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ تو ہر ایک قدم پر غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں، ہماری کچھ غلطیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے چپکے چپکے کہتے رہیں کہ آپ شرمندہ ہیں، آپ شرمندہ ہیں اپنے کیے پر، اور بہت ہی زیادہ شرمندہ ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، سر ندامت سے نہیں اٹھتا ہے ہمارا، وہ کرم کر دے گا، کیونکہ وہ تو اللہ ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، جو انسان نہیں، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا وہ انسان نہیں جانتا ہے۔ ہم کچھ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر چھپ کے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا، ہمارے بڑوں کا نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اللہ ہے وہ ہر وقت، ہر ایک پل ہم سب کو جانتا ہے، ہماری ہر ایک خطا کو پہچانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، نیک بنائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور عمل بتاؤں گی کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو وغیرہ ہو گیا ہے، جادو تو برحق ہے، یہ تو نبیوں پیغمبروں پر بھی ہو گیا تھا، تو اگر جادو وغیرہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو جادو وغیرہ کا اثر ہے وہ بالکل ٹل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا، اس کے لیے صرف آپ کو 7 عدد بیری کے پتے چاہیے ہوں گے، آپ نے وہ لے لینے، ان کو دھو کر رکھ لینا اپنے پاس، پھر اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کے وہ 2 رکعت نفل پورے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف نماز والا یعنی کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 7 بار، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے 7 بار، پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 7 بار، پھر سورۃ فلق پڑھنی ہے 7 بار، پھر سورۃ ناس پڑھنی ہے آپ نے 7 بار، پڑھ کر پتوں پر آپ نے دم کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فلق 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو 7 پتے تھے آپ کے پاس بیری کے، آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، پھر آپ نے ان پتوں کو کیا کرنا ہے، رات میں ان کو پانی میں، کسی گرم پانی میں جوش ڈلوا کے آپ نے اس کو رکھ لینا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا اچھے طریقے سے ان پتوں کا اثر اس پانی میں نکلے، پھر صبح اسی پانی سے آپ لوگوں نے نہا لینا، ٹھیک ہے۔ سردی میں گرم پانی کر لیں، نہیں تو جیسے بھی آپ کو استعمال کرنا ہے، وہ جو پانی جس کے اوپر 7 پتوں کے اوپر، جس کے اوپر وہ ساری صورت یا پھر آیتیں وغیرہ پڑھی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ، درود شریف، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، یہ چیزیں پڑھ کے جن پتوں پہ ہم نے پھونک مار کے رکھی تھی، ہم نے اس کو صبح اٹھ کے رات کو اس کو جوش دلوایا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا اثر اچھے طریقے سے اس پانی میں آ جائے، اور صبح کو اس سے آپ نے نہا لینا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر ہوگا نا، انشاءاللہ عز و جل اس سے اتر جائے گا اور مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے اسی طریقے سے دن میں 3 بار کرنا ہے، ٹھیک ہے، دن میں 3 بار کر سکتے ہیں، یا پھر 3 دن تک اسی عمل کو آپ دہرا سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، ٹھیک ہے۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر سبحان اللہ لکھ کر عمل شروع کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک نیک جو بھی ہے
اس طرح کی بری بلاؤں سے، آفات سے نجات، آپ کو وہ نجات دلائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ حاجت پوری کرنے کا ہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ آپ پوری نہیں ہو رہی، غرض کسی بھی قسم کی حاجت ہو، انشاءاللہ اس عمل سے کی بابرکت سے آپ کی ہر جائز حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو 5 نمازوں کی ادائیگی کریں، مثلاً کہ 5 نمازیں پڑھا کریں، اپنے اس کو معمول بنا دیں کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے کہ ہر کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں اور رزق حلال ہی کھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہر کوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کوئی بھی اس چیز کو لے کے غلط مت سمجھیے گا۔ اور اب میں آپ کو وہ یہ وظیفہ بتاتی ہوں، یہ عمل آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے اور 7 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً کہ جمعرات اگر آج ہے نا، تو آپ نے اس کو آج ہی جمعرات سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ پیر منگل بدھ سے نہیں شروع کر سکتے ہم، جمعرات سے شروع کر کے اگلے 7 دن تک اس کو لگاتار اس کا کریں گے، اس ورد کو، ٹھیک ہے؟ جو بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ جب آپ سونے جائیں نا تو باوضو ہو کر آپ نے 100 مرتبہ یا حسیبو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ یا حسیبو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیم۔ اگر آپ کی حاجت پہلے، دوسرے یا پھر کسی بھی دن پوری ہوگی، مثلاً پہلے، دوسرے، تیسرے دن، تو پھر بھی آپ یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں گے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔